ایک نئی حلوے کی پلیٹ جو ہے وہ گنڈاپور صاحب نے پیش کی ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ کالا باغ ڈیم بننا بڑا ضروری ہے، ابھی کے لیے نہیں، پاکستان کے بچوں کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ چھوٹے صوبے جو ہیں، انتظامی یونٹس وہ بھی بننے چاہیے. خوفناک حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی ہے. کوئٹہ کے اندر خودکش حملہ ہوتا ہے، 14-15 کے قریب ہو چکی ہے ہلاکتوں کی تعداد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل مخدوش ہے جسے کہنا چاہیے. سیلاب کا مسئلہ ہو، دہشت گردی کا مسئلہ ہو، پاکستان کے اندر امن و امان کے معاملات ہوں، معیشت کے مسائل ہوں، مہنگائی کے معاملات ہوں، عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں، اور اوپر سے یہ جو سیلاب کی ایک تباہ کاریاں ہیں، یہ ابھی تو پانی آ رہا ہے، اس پانی کے بعد جو سیلاب آئے گا، مہنگائی کا اور فوڈ انسیکیورٹی کا، وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک اہم معاملہ ہے. اور اس کے اوپر شاید اب این ڈی ایم اے کے مطابق ہر 2 ماہ کے بعد پاکستان کو کسی نہ کسی کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ایک وارننگ نہیں ہے این ڈی ایم اے کی جانب سے. این ڈی ایم اے وہ ادارہ ہے جس کو کہ وارننگ نہیں دینی ہوتی، بلکہ اس کو یہ کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک، میں پرسوں ترسوں گئی تھی، تمام جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، اور کم از کم چنیوٹ اور جھنگ کا علاقہ جو ہے وہ میں نے پورے 8 گھنٹے ہم نے مختلف جگہوں پہ، مختلف جو ان کے موضع تھے وہاں پہ ہم گئے ہیں، مختلف گاؤں دیہات، اور وہ سب ہم نے لوگوں سے بات کی ہے انڈیپینڈنٹلی، اور ہم لوگوں کے مسائل تک پہنچنے کی کوشش ہم نے کی ہے. ایک سڑک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ جھنگ چنیوٹ کی جو سڑک ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنے کلومیٹر ہوگی، وہ سمجھے کہ آپ 25 کلومیٹر ہوگی یا 20 کلومیٹر ہوگی، اس سے بھی آپ کم کر سکتے ہیں. اس جھنگ کے جو سڑک ہے اس کے کنارے پہ بسنے والے جو لوگ ہیں، یعنی وہ اپنے دیہاتوں سے پانی میں پھنسے ہوئے وہ جو آئے ہیں، جو چناب کے دریا کے کنارے کے اوپر تھے اور ان کے دیہات ڈوبے ہیں، وہاں بھی جو ٹینٹس ہیں وہ دستیاب نہیں تھے. وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ صحیح ضروریات ان تک نہیں پہنچ رہی تھیں، جانوروں کا چارہ نہیں پہنچ رہا تھا، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، عورتوں کے مسائل بے تحاشا تھے جن کو کہ کوئی پرواہ جن کی نہیں کرتا، ان کے بے تحاشا مسائل تھے، بچیوں کے خاص کر کے. تو این ڈی ایم اے کا کام جو ہے وہ مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے. این ڈی ایم اے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹس کی جو اس کو جو پرووائڈ کرنا ہے وہ دیکھے کہ آبادی کے اعتبار سے کہاں پہ کتنی بڑی آفت آ سکتی ہے، اور اس کے حساب سے وہ اپنی تیاری رکھے. تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف یہ خبردار کیا جا رہا ہے. اس کا جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا میڈیکل کیمپس بھی تھے، چارہ بھی دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خبردار کرنا کسی ادارے کا کام نہیں، اس کو مینیج کرنا ادارے کا کام ہے. دوسری طرف خوفناک حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی ہے. کل آپ دیکھیں کوئٹہ سریاب روڈ، شاہوانی اسٹیڈیم، جہاں پہ عطا اللہ مینگل صاحب جو کہ والد ہیں سردار اختر مینگل صاحب کے اور بی این پی مینگل کے سربراہ، ان کی برسی کا جلسہ تھا، جس میں کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، اختر مینگل صاحب بھی تھے. اور وہ جلسہ جو تھا وہ کوئٹہ کے اندر ہوا، اور کوئٹہ کے اندر اس جلسے کے ہونے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، اور اب تک کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کہی جا رہی ہے کہ 14-15 کے قریب ہو چکی ہے ہلاکتوں کی تعداد. اور کوئی وہاں پہ جسے کہنا چاہیے، اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں ابھی انتظامیہ وہاں پہ پریس کانفرنس کر گئی کہ وہ لیٹ ہو گیا جلسہ. مطلب لیٹ، یہ کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ریاست کا کام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب حادثوں کے پیش نظر جو ہے وہ آپ سڑکوں پہ ٹریفک ختم کر دیں کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پہلے سے اختر مینگل صاحب کو تھریٹس موجود تھے. اگر ان کو تھریٹس موجود تھے تو پھر آپ نے ان کے لیے کیا جو ہے وہ وہاں پہ کارروائی کی، وہاں پہ کیا آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کی. جو ہماری بات ہوئی ہے اختر مینگل صاحب سے، جو لکپاس پہ خودکش حملہ ہوا تھا، ان کے لاسٹ جو ان کا جو جلسہ تھا، اس کے بعد سے ان کو جو سیکیورٹی دی گئی تھی بلوچستان حکومت کی، وہ ان کے پاس موجود نہیں تھی. اور یہ بات وہ آن دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں
کیوں بلوچستان کی حکومت نے ان کو سیکیورٹی نہیں دی ہے؟ خالی مذمت کر دینے سے، تحقیقات کا اعلان کر دینے سے، کمیشن بنا دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ کو اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ سیکیور کرنا ہوتا ہے. آلریڈی جو بلوچستان ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان دو رہنماؤں کو، محمود خان اچکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب، خدا نہ خواستہ اگر ان کو بھی نقصان پہنچتا، ان کے 15 ورکرز یا 14 ورکرز جو ہیں وہ تو قیمتی جانیں تھیں. کوئی بھی انسان ہو اس کی قیمتی جان ہوتی ہے، لیکن اگر ان کو بھی نقصان پہنچتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک نئی آگ نہیں بھڑکے گی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ریاست کو دیکھنے کی ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے جاتے ہیں اور کس طرح سے اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، کس طرح سے ان تمام مسائل کو بکھیرنے سے ختم کرتے ہیں، ان کو بکھیرنے سے بچاتے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں حالت دیکھیے، آج کے دن میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہاں پہ جو بنو ہے وہاں پہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا جہاں پہ 6 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. تو ریاست کو امن و امان کی، بلوچستان ہو خیبر پختونخوا ہو، وہاں پر ان کو امن و امان کی صورتحال، ان کی جو ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، جوان ہیں، ان کو ان کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں. دوسری طرف آتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہے. سیلاب کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، تقریباً 33 لاکھ سے زائد لوگ پنجاب کے اندر متاثرہ ہیں اس وقت. مزید ابھی بارشیں ہونی ہیں. 3300 دیہات جو ہیں وہ پنجاب میں زیر آب آ چکے ہیں. بڑی فصلیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچ چکا ہے. آپ کی جو رائس باسکٹ تھی جہاں سے آپ کو پورے پاکستان کو چاول ملتا ہے، وہ چاول اب تباہ ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر ابھی آگے جا کے بحران ہونا ہے جب چاول نے ملنا نہیں ہے، جب آپ کو مکئی دستیاب نہیں ہوگی. چارہ آلریڈی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کہنے کی جو بھینسوں کو ڈالا جاتا ہے، اور اگر ان کو نہیں ملے گا تو بھینسیں جو ہے دودھ نہیں دیں گی، گائے دودھ نہیں دے گی. دودھ کی کمی پاکستان کے اندر ہوگی. جو آپ پورے پنجاب کو جو مرضی کہیں، جس طرح بھی کہیں، وہ پورے پاکستان کا پیٹ بہرحال پالتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں پنجاب کے اپنے 12 کروڑ لوگ ہیں، پاکستان بھر کو بھی وہ کرتا ہے. تو کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے. اور ایسی پوری صورتحال میں کل کیا ہوا کہ جہاں پہ یہ پانی کے مسائل ہیں اور وہ سب چل رہا ہے، وہاں پہ ایک نیا طوفان برپا کر دیا اور ایک نئی حلوے کی پلیٹ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے پیش کی ہے. پہلے وہ 1-2 دن سے وہ لوگوں سے مل رہے تھے، انہوں نے رپورٹرز سے بھی ملاقاتیں کی، پھر انہوں نے بیورو چیفز کے ساتھ، پھر مختلف لوگوں سے وہ بات کرے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ کالا باغ ڈیم بننا بڑا ضروری ہے، ابھی کے لیے نہیں، پاکستان کے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. پھر انہوں نے صدارتی نظام کی بات بھی کر دی کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور اگر ہوا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سنگل واحد شخصیت ہیں جو کہ پاکستان بہت پاپولر ہیں، وہ جیت جائیں گے، اور وہ اس کے حامی ہیں عمران خان صاحب. یہ بھی انہوں نے کہا. خیر ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن یہ انہوں نے کل بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ چھوٹے صوبے جو ہیں، انتظامی یونٹس وہ بھی بننے چاہیے. تو جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بھرپور حلوے کی پلیٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی من پسند چیزوں کے ساتھ وہ تیار کی ہے، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ سمیت لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ بطور صوبہ وہ یہ جو تینوں ٹاپکس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کنٹروورشل ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر متنازع ہیں، وہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہو، وہ چھوٹے صوبوں کا مسئلہ ہو، وہ آپ کے صدارتی نظام کا مسئلہ ہو، ان تینوں معاملات کے اوپر پیش کر کے وہ ایک رنگین قسم کا حلوہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ٹیبل پہ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ حلوہ چکھیں، اور ہم تیار ہیں، اس حلوے کے اندر اپنا حصہ ہم دے چکے ہیں، ڈال چکے ہیں، ہماری کانسنٹ یہ ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں پارٹی کا موقف نہیں ہے. آپ کی پارٹی کا ایک موقف ہے کیا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ہمارا پوائنٹ آف ویو علی امین گنڈا پور صاحب سے الگ ہے. دوسرا وہ ایک صوبے کے انتظامی یونٹ کے وہ سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی سرکاری حیثیت بھی ہے، ان کی سیاسی حیثیت بھی ہے، اور ان کی جماعتی حیثیت بھی ہے، اور وہ یہ پلیٹ پیش کر رہے ہیں اور آپ تردید کر رہے ہیں. کیونکہ آپ یہ ہوگا کہ اب ایک جو پہلے سے ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک پیشکش کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہر طرف کا موقف پیش کیا جاتا ہے تاکہ جو چیز لگ جائے کہیں پہ استعمال ہو جائے اس کو ہم اٹھا لیں. تو عمران خان صاحب نے جیسے کل کہا، بیرسٹر گور صاحب نے ملاقات کی 20-25 منٹ کی، انہوں نے کہا بڑی اچھی ملاقات تھی، اور انہوں نے کہا کہ کمیٹیوں میں ہم نے نہیں جانا، پارلیمنٹ کے اجلاس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، یعنی پارلیمنٹ انہوں نے برخاست کر دی ہے. پھر ان کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی طور پر ہم عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کب منع کیا ہے سیاسی لوگوں سے آپ بات نہ کریں.
تو عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ وہ ہر طرح کا حلوہ پیش کرنے کی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ جو حلوہ جہاں پہ لگ جائے. یعنی بیرسٹر گوہر سیاسی لوگوں سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی. کل بیرسٹر گوہر صاحب باہر نکلے، انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں سیاسی، میں نے کب منع کیا؟ وہ جو آپ کے آتے تھے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، چور ڈاکوؤں سے، اور میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا، وہ کس کے سٹیٹمنٹس تھے؟ وہ کوئی اور عمران خان صاحب تھے جو اندر بیٹھ کے کچھ اور بات کر رہے تھے اور باہر بیٹھ کے ان کی جماعت کچھ اور بات کرتی تھی. حالت یہ ہے کہ جماعت ان کی جو ہے وہ ان کے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتی ہے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کب منع کیا سیاسی جماعتوں سے بات نہ کرے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہش کا ایک بار نہیں کئی بار اظہار کر چکے ہیں. جو امریکہ سے ان کے لوگ آئے تھے وہ بھی اسی خواہش کو لے کے آئے تھے، اور اسی خواہش کو لے کے وہ چلے گئے، کیونکہ بہت سارے جب اسٹیبلشمنٹ نے نہ کی تو وہ اس طرف جانے کی بجائے انہوں نے کہا جی ہم بات ہی نہیں، ہم اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اعظم سواتی صاحب کو عمران خان صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد وہ مکر گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حلوے کی جو پلیٹ ہے اس کے اندر آپ نے یہ چورن رکھ دیے ہیں تینوں، یہ جانے بوجھے بغیر، کہ اس وقت پاکستان کے عوام کو ایک سوچ کی ضرورت ہے. جو بحران ہمارے اوپر آیا ہے اور جو کہا جا رہا ہے ہر 2 مہینے کے بعد آنا ہے، اس بحران کے اندر آپ کو تفرقات سے نکل کے مشترکات کی طرف جانا ہے. آپ کو ایک ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. اس ہم آہنگی کے بیچ میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پرانا چورن ہے جو کافی سالوں سے ہمیشہ رہا ہے، صدارتی نظام پہ ہر 4 سال کے بعد جو ہے وہ بحث شروع ہو جاتی ہے. یہ الگ، یہ جانے بوجھے بغیر کہ اسٹیبلشمنٹ کے 40 سال پاکستان کے اندر جو ڈکٹیٹرز نے حکمرانی کی وہ 10-10 سال کر کے گئے، وہ صدارتی نظام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پارلیمانی نظام سے چڑ ہے. پھر یہ جانے بوجھے بغیر کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے کیا ان کے معاملات ہیں، اس کے اوپر ایک غیر ضروری بحث جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. آپ کو کون منع کر رہا ہے کہ آپ چھوٹے ڈیم نہ بنائیں؟ آپ کو کون منع کر رہا ہے کہ آپ اس جو یہ دریا ہیں ان کے اوپر بند جو باندھے ہیں ان کو مضبوط نہ کریں؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ تجاوزات نہ ہٹائیں جو کہ دریاؤں کے رستے کے اندر ہے، جو کہ ندی نالوں کے اور آبی گزرگاہوں کے رستوں میں ہے؟ وہ آپ نے نہیں کرنا، مگر قوم کو لگا دیا ہے کالا باغ ڈیم کے اوپر تاکہ قوم آپس میں لڑے اور آپس میں جو ہے اس کا تفرقہ پیدا ہو، اور کہیں کہ جس ساری، اور ڈائیورژن، اصل میں ہر طرف جو ہے وہ ڈائیورژن، کہ اصل ایشوز کے اوپر بات نہ کی جائے. اور ادھر ادھر کے سارے جو ہے نا، جنرل مشرف کے دور میں ہم دیکھتے تھے جب کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑا مسئلہ ہونا ہوتا تھا تو اچانک جو ہے وہ ڈائیورژن ہو جاتی تھی کسی اور ایشو کے اوپر. اب بڑے مسائل پتہ نہیں کیا ہے آنے والے دنوں میں، وہ ایک الگ بات. تو پھر تیسرا جو انہوں نے کہا چھوٹے یونٹس، ارے بھائی 4 یونٹس تو آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے. یہ جو 4 آپ کے صوبے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب ذرا آپ اپنے صوبے کا تو جواب دیں، آپ کتنا سنبھال رہے ہیں؟ یہ بھی ابھی بارشوں کے اندر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کتنے دورے کیے ہیں؟ آپ نے کیا ریلیف دیا ہے؟ آپ نے کیا کیمپس لگائے ہیں؟ آپ نے کتنی مدد کی ہے؟ آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں؟ آپ نے کتنے درخت کاٹے ہیں؟ یہ تو بتائیں نا پہلے آپ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صوبوں کے اندر انتظامی یونٹس کی بحث، اور یہ پرانا چورن ہے جس کو کہ بیچنے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو آفر کیا ہے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ ہم ہیں نا، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ، اور اس کے اوپر اگر واحد کسی کو نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ تو یہ اس کا ووٹ بینک اس کی اجازت دے گا، کیونکہ صوبے کی اسمبلی کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. اسمبلی کی اکثریت یہ نہیں کہتی، سندھ کا ووٹر یہ نہیں چاہتا کہ سندھ ڈیوائڈ ہو، وہ نہیں چاہتا کالا باغ ڈیم بنے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ سب چیز. تو کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی دور ہونے کی کو دور کیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ جب یہ سارے معاملات اگر 27ویں ترمیم میں آتے ہیں، تو میں نے بہت دن پہلے آپ کے سامنے ولاگ رکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا پیش کرے گی. اور اس سلسلے میں ظاہر پیپلز پارٹی الگ ہوگی، اور پھر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، امکان ہے اس بات کا، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ 27ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ ان کا کردار ایک ہو سکتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات ایک نئے صورت میں اس پورے بحران جو میں نے آپ کے سامنے پکچر پیش کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، اور کیا وہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا. یہ ایک اور تیر پھینکا جا رہا ہے، اس سے اور زیادہ بحث ہوگی، اس سے اور زیادہ ڈیوائیڈ ہوگی، اور اس ڈیوائیڈ کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گی.
وہ جو ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش ہے اس وقت، وہ جو اس وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہے، وہ جو اس وقت لوگوں کے مدد کرنے کا وقت ہے، وہ جو پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک ساتھ مل بیٹھ کے آگے کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے، اس وقت میں کالا باغ ڈیم، صدارتی نظام اور جو نئے صوبے ہیں ان کی بحث کون کیوں کر رہا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہوگی؟ کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس سے خوش ہو کے پی ٹی آئی کو اپنے گلے لگا لے گی؟ علی امین گنڈا پور صاحب تو ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی؟ یہ ایک بہت اہم اور غور طلب بات ہے۔ اس پہ آپ کو ہم بتاتے بھی رہیں گے اور آپ خود بھی سمجھدار ہیں، سمجھتے رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔